السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال اور میرا جواب سیشن میں آپ تمامی حضرات کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ منصور بھائی جو کریلی الہ آباد کے رہنے والے ہیں، پہلے ہٹیا بکری منڈی میں رہتے تھے، لیکن اب ہٹیا بکری منڈی سے کریلی کے اندر اپنا گھر بنا لیے اور وہیں مقیم ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے، قنوت نازلہ کی مناسبت سے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ قنوت نازلہ ہمیشہ پڑھنا ہے یا وقتی طور پر کوئی حادثہ ہوا تو اس حادثے کے موقع پر پڑھنا ہے، اور جب وہ حادثہ ختم ہو جائے تو پھر اس سے رک جانا ہے، یا ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قنوت نازلہ کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ 70 قاری کو کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں تبلیغ کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا آپ اپنے قاری کو بھیجیے جو بہترین قرآن کے جاننے والے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری کو بھیجے۔ جو لوگ آئے تھے نیت کے اندر یہ فطور تھا کہ ان 70 قاری کو لے جا کر کے قتل کر ڈالا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے ہوتے کہ کس نیت سے یہ لوگ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور وحی کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع نہیں دی کہ اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ واقعی میں تبلیغ کی ضرورت ہوگی، چنانچہ جب یہ لوگ گئے تو ان لوگوں نے بدعہدی کی، یہاں تک کہ یہ 70 کے 70 قاری اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچی، چنانچہ اس قبیلہ والے کو جس نے بدعہدی کی تھی، جنہوں نے 70 قاریوں کو شہید کیا تھا، 1 مہینہ تک نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد اس قوم کے اوپر بد دعا کرتے رہے۔ 1 مہینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو مان لیجئے کہ دنیا میں کہیں کچھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو کچھ دنوں تک پڑھا جائے جب تک ظلم جاری ہے، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ حادثہ کو گزرے ہوئے 2 مہینہ ہو گئے، 3 مہینہ ہو گئے، 4 مہینہ ہو گئے، اور اس کے بعد اس میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طریقے سے روزمرہ جو آپ کے ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں، سوال بھیجیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا ہے۔ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔